جی فرینڈز، آج ہم ستلج ریور پر موجود ہیں۔ 26/8/2025 ڈیٹ ہے، یعنی کہ 26 اگست، اور یہ ایمپریس برج آپ کے سامنے ہے۔ یہ اس کی ایک پلیٹ لگی ہے جس پہ 1929 لکھا ہوا ہے۔ کافی مضبوط سٹرکچر ہے اور یہ انڈیا کی 2 کمپنیوں نے مل کر بنایا تھا۔ 2024 میں جناب اس کو گریفائڈ کیا گیا ہے اور لاسٹ پینٹ اس کو اپریل 2015 میں کیا گیا ہے۔ یہ ایک کمپنی ہے جناب، سنائٹ پنجاب اینڈ دہلی ریلوے کمپنی۔ ان 2 کمپنیوں نے یہ مل کر یہ برج بنایا ہے۔ ہم برج کے ڈاؤن سائڈ کی بھی آپ کو سٹرکچر دکھائیں گے کہ کتنا مضبوط سٹرکچر ہے، اور ریور کی صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک صرف ہاف درے اس کے چل رہے ہیں۔ ٹوٹل 7 اس کے پیسج ویز ہیں، جن میں سے 3 مکمل بھرے ہوئے ہیں اور 1 آدھا ہے۔ یہ برج کے چیف انجینئر تھے جناب ولیم ایس ٹی جان گیلوے۔ انوگریشن ہوئی ہے جناب اس کی جون 7 1878 میں، اور اس کا جو افتتاح ہوا ہے وہ سر اینڈریو کلارک، جو اس وقت کے پبلک ورکس منسٹر تھے، انہوں نے کیا ہے۔ اور اس پل کا مقصد تھا بہاولپور اور آدم وان کو ستلج ریور کے اوپر جوڑنا، انڈس ویلی اسٹیٹ ریلوے کے لیے۔ اس وقت جو ریلوے کمپنی تھی، جیسا کہ اب پاکستان ریلوے PR کے نام سے ہے، اس وقت تھی جی IVSR، انڈس ویلی اسٹیٹ ریلوے۔ اور اس کا دوسرا نام جو ہے وہ مشہور جو ہے آدم وان برج کے نام سے بھی یہ جانا جاتا ہے۔ تو 1874 میں اس کی جناب کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا ہے، جو کہ جون 7 1878 میں 74 سے شروع ہو کر 78 میں مکمل ہوا ہے۔ یعنی کہ آلموسٹ 4 سال لگے ہیں اسے، 1874 سے لے کر 1878 تک۔ تو یہ اس کے ڈاؤن سائڈ کا ویو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو پانی کا لیول بھی بخوبی نظر آ رہا ہوگا کہ ابھی تک بالکل اس طرح سے پانی نہیں ہے جس طرح کی افواہیں مشہور ہیں کہ جی بالکل بس پل ڈوبنے کے قریب ہیں۔ اور یہ گیجز آپ کے سامنے ہیں۔ لاسٹ جو یہاں پہ فلڈ آیا ہے وہ 1955 میں زوردار قسم کا فلڈ تھا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ گیج بنائی گئی ہے، ہائی فلو لیول 381-10، اور یہ آیا تھا جی 13/10/1955 میں۔ یعنی کہ 1955 میں جو سب سے اس کا میکسیمم فلو ڈیٹیکٹ ہوا ہے، جہاں پہ یہ تیر کا نشان لگا ہوا ہے، وہ 381 کے لیول پہ تھا، اور ٹوٹل یہ 383 تک یہ پڑ رہا ہے۔ اور جبکہ آج جو ہے نا اس کے اوپر جو گیج آ رہی ہے وہ 375 کی ہے، مطلب ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ وہ گیج بنائی گئی تھی گوروں کی طرف سے، جو کہ لیول انڈیکیٹر ہے، اور اسی طرح کی گیجیں آگے بھی لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ دوسرا درہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلا درہ اس کا کمپلیٹ نہیں ہے، ابھی بہت سارا اس کا ڈرائی پورشن پڑا ہوا ہے جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور دوسرا درہ اس کا کمپلیٹ ہے، تیسرا بھی اور چوتھا بھی ہاف ہے۔ تو اگر حساب لگایا جائے تو تقریباً 3.5 پیسج میں سے اس کے پانی گزر رہا ہے ابھی تک۔ غروب آفتاب کا منظر آپ کے سامنے ہے، اور واٹر فلو ابھی اتنا نہیں ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پودے بھی ابھی اس میں بخوبی سسٹین کر رہے ہیں، ان کو بھی ابھی تک پانی اپروٹ نہیں کر پایا۔ ادروائز تو پانی کا جب فلو ہوتا ہے، جیسا کہ انڈس ریور دریائے سندھ میں ہوتا ہے، تو اس میں تو آپ کو درخت بھی بہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جانور بھی بہہ کے آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کا سب سے تیز بہنے والا دریا ہے جو انڈس ہے، دریائے سندھ۔ تو یہ بہت سبک رفتاری سے آپ کے سامنے پانی جا رہا ہے، اور دوسری طرف آپ کو جو روڈ برج ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کو بڑا اچھا بخوبی پینٹ کیا گیا ہے، کہیں پہ ایسے پیچز اس پہ نہیں ملتے کہ کہیں سے کروژن ہو رہی ہو۔ یہ دوبارہ اس کا ایک اور اینڈ سے سٹرکچر آپ دیکھ سکتے ہیں، سیفٹی کے انتظام کے لیے یہ ڈبہ رکھا گیا ہے کہ کچرا وغیرہ آپ اس میں ڈال سکیں۔ تو اس اینڈ کے اوپر وزٹرز بہت کم آتے ہیں، اس لیے یہ اینڈ بالکل کرسٹل کلیئر پڑا ہوا ہے، اور کسی قسم کا یہاں پہ رش بھی نہیں ہے۔ یہ جی اس کا پوزیشن لکھی گئی ہے کہ کس قسم کا یہ برج ہے، اس کا سپین کتنا ہے۔ درمیان میں مینٹیننس کے لیے بھی چیک پوسٹ بنائی گئی ہیں۔ یہ اس کا مین ہے جی ایمپریس برج ریور ستلج، 8/250 فٹ اس کا سپین ہے جی، فٹس میں اس کی چوڑائی لکھی ہوئی ہے۔
اور یہ ایک اور نیم پلیٹ ڈیٹا ہے جناب، ریور ستلج ایمپریس برج باٹم آف گرینڈر۔ پبلک کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایمپریس برج کے اندر آس پاس کی چیزوں کی جناب فوٹو لینا منع ہے، لیکن ہم نے ان سے پرمیشن لی ہے اور یہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو کے طور پر ہم اس کو بنا رہے ہیں۔ تو ایک اور وی لاگ بھی ہے جی اس کا، اس میں بھی آپ کو مزید اس کے ویوز دکھائیں گے۔ تو یہ اپنی ہسٹری اس کی کلوز ہوئی، ملتے ہیں جی اگلے وی لاگ میں، تھینک یو۔